شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ آپس میں ملے جلے ہیں، وہ ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اللہ کا خوف بالکل نہیں ہے۔ وہ اس دنیا میں بالکل کفر میں مست ہوئے پڑے ہیں اور ایک دوسرے کی فل مدد کرتے ہیں، اور ان کا جو رزلٹ ہے وہ آخرت والے دن بہت ہی زیادہ خراب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جب آگ کے عذاب میں ڈالے گا تب ان کو پتہ لگے گا۔ اور جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں، جیسے زمین ہے، آسمان، پہاڑ، انسان کا پیدا ہونا، مرنا، جانوروں کا پیدا ہونا، جتنی بھی یعنی کہ تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور یہ نشانیاں ہمارے سامنے ہونے کے باوجود بھی جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں، کافر تو ویسے ہی غافل ہیں، ان کے دلوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ دے دیا ہے، لیکن ہمیں جو ہم کلمہ گو ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہمیں ذرا فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب چیزیں زمین آسمان کائنات بنائی ہے، جو نشانیاں ہمیں دکھائی ہیں، ہمیں اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے اور اللہ کے پاس جانے کی تیاری رکھنی چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں اس دنیا میں جو کہ عارضی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرو، تو ہم جب اذان ہوتی ہے تو غافل ہوتے ہیں، ہم اپنے دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے بہت ہی گھاٹے کا مقام ہے۔ تو خدا را جیسی ہی نماز کا ٹائم ہو، دنیا کے سارے کام چھوڑ کر ہم مسلمانوں کو اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیے ہیں کہ یہ کام کرو تو ہمیں کرنے چاہیے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ہمیں ان چیزوں سے منع ہو جانا چاہیے۔ پیارے مسلمانوں، شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ قبر میں ہم سب نے جانا ہے، تو خدا را قبر کے بارے میں سوچیں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔